سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمارے آباء و اجداد آسمان پر سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، یا پھر ان کی حرکت یا مقام سے موسموں کا اندازہ لگاتے تھے کہ فصلیں اگانے کا موسم کب آئے گا اور یہ کہ انہیں کب سردیوں کی تیاری کر لینی چاہیے۔ وہ گہرے سمندروں میں جہاز رانی کے لیے ستاروں کی مدد لیتے۔ علم فلکیات کو سائنس میں ہمارا اولین حقیقی پڑاؤ کہا جا سکتا ہے۔ قریباً 400 برس پہلے ایک باصلاحیت اطالوی سائنسدان گلیلیو نے پہلی بار دوربین سے آسمان کا مشاہدہ کیا۔ اس نے سیارہ مشتری اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے کئی چاند دیکھے۔ اس کے علاوہ اس نے سیارہ زہرہ پہ دن اور رات کے فرق کا بھی مشاہدہ کیا۔ گلیلیو نے دیکھا کہ سیارے خلا میں تیرتی گیندیں ہی نہیں بلکہ ایسی دنیایں ہیں جو اپنے دریافت کیے جانے کی منتظر ہیں۔ گزشتہ 1 صدی میں ہم نے جانا ہے کہ ہمارا سورج ملکی وے نامی کہکشاؤں میں پائے جانے والے اربوں سورجوں میں سے محض ایک ہے، اور یہ کہ کائنات میں ارب ہا ارب اس جیسی کہکشائیں پائی جاتی ہیں۔ پچھلے 50 برسوں میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ اگر آج گلیلیو زندہ ہوتا تو حیران رہ جاتا۔ مثلاً ہم نے نظام شمسی کے پار اور خلا کی وسعتوں میں روبوٹک خلائی جہاز روانہ کر دیے ہیں۔ چاند پر انسانوں نے چہل قدمی کی ہے اور مریخ پر ناسا کی خلائی روبوٹ گاڑی روور کو بھیجا گیا ہے، اور یہ کہ خلا میں اب انسان موجود ہیں۔ اسی طرح ہم نے مصنوعی سیاروں یا سیٹلائٹس کو مدار میں بھیجا ہے جو ہمیں عالمی مواصلات فراہم کرتے ہیں، جس پر سیٹلائٹ نیویگیشن اور ٹی وی چینلز سے لے کر موسمیاتی پیشگوئیوں تک ہماری روزمرہ زندگی کے ایک بڑے حصے کا انحصار ہے۔ صرف یہی نہیں، خطرناک طوفانوں کی بروقت اطلاع ملنے کی وجہ سے کروڑوں افراد کی جانیں بچائی جا سکی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری زمین دور خلا سے کیسی لگتی ہے۔ یہ چھوٹی اور کمزور سی دکھائی دیتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ رہے اگر ہم زمین کا موازنہ اپنے پڑوس میں پائے جانے والی دوسری دنیاؤں سے کریں۔ مثلاً سیارہ زہرہ نہایت گرم جبکہ سیارہ مریخ شدید سرد ہے، اور اس باعث ان دونوں سیاروں میں زندگی نہیں پائی جاتی۔ زمین گولڈی لاکس زون میں پائی جاتی ہے، یعنی یہاں درجہ حرارت زندگی کی بقا کے لیے مناسب ہے۔ یہ زمین دنیا میں ہمارا واحد گھر ہے۔ جو ہم کائنات کی وسعتوں کو کھوج رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا سیارہ کس قدر خاص ہے۔ سائنس کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں، اور یہ کہ اگر ہم زمین کا خیال رکھیں گے تو یہ بھی ہمارا خیال رکھے گی۔